أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر قسم اٹھانے کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اہل ایمان والے جو قسم اٹھاتے ہیں ان کا قسم اٹھانا کس طرح ہے، آیا ان کا قسم اٹھانا صحیح ہے یا نہیں ہے، یا ان کا قسم اٹھانا ان کے لیے کہیں وبال کا ذریعہ تو نہیں ہے، ان کا قسم اٹھانا کہیں انہیں جہنم کی طرف تو نہیں لے کر جا رہا، اور قسم توڑنے کا پھر کفارہ کیا ہے، اور کن چیزوں کی بندہ قسم اٹھا سکتے ہیں اور کن چیزوں کی قسم نہیں اٹھا سکتا، یہ بھی ہم ذکر کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور قسم کا کفارہ کیا ہے اس کفارے کو بھی ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور اللہ کو اپنی قسموں کے ذریعے سے ان امور کا حجاب مت بناؤ کہ تم نیکی اور تقوی کے اور اصلاح فیما خلق کے کام کرو. اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتے اور جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ پر آخرت میں دار و گیر نہ فرمائیں گے تمہاری قسموں میں ایسی بیہودہ قسم پر، لیکن دار و گیر فرمائیں گے اس جھوٹی قسم پر جس میں تمہارے دلوں نے جھوٹ بولنے کا ارادہ کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے مہربان ہیں. پہلی بات تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مطلقاً قسم اٹھانے سے منع کیا. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کی ذات کو، اللہ کے اسماء گرامی کو اپنی قسموں کے طور پر نشانہ نہ بناؤ. اللہ کی ذات کو عرضہ، عرض، اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. وہاں غرض کا لفظ استعمال کیا ہے، یہاں عرضتاً کا لفظ ہے. جیسے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا فرمان ہے کہ صحابہ کے بارے میں، صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور انہیں نشانہ نہ بنانا، انہیں نشانہ بنانا. عرضتاً، غرضاً یہ کہا جاتا ہے عربی کے اندر کہ ایک چیز کو رکھ کر پھر کسی تیر کے ذریعے سے یا کسی چیز کے ذریعے سے اس کا نشانہ لے کر اس کو مارا جائے، اس کا نشانہ لے کر اس کو مارا جائے. اور یہ عرب حضرات کے اندر تیر کمان چلانے کے لیے، تیر کی مشق کرنے کے لیے کوئی مٹکا وغیرہ یا کوئی ایسی چیز رکھ کر اس کو اوپر تیر چلاتے تھے، اور اس کو عرض کہا جاتا ہے. عربی کے اندر اس کو عرض یا غرضاً کہا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہر اس چیز کو غرضاً کے طور پر استعمال کیا جانے لگا جو چیز بھی کسی ایسے مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہو کہ جس کو نشانہ بنایا جا رہا ہو، جس کو نشانہ بنایا جا رہا ہو، چاہے وہ کسی کی ذات ہو، چاہے وہ کسی کا جسم ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، وہ غرض کے طور پر استعمال ہونے لگا، چاہے وہ پرندے ہی کیوں نہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کی ذات کو، اللہ کے ناموں کو، اللہ کے اس نام کو اپنی قسموں کے طور پر نشانہ نہ بناؤ، اپنی قسموں کے آڑے نہ لے کر آؤ کہ جس طرح کے آج کا ہمارا تاجر کرتے ہیں، بات بات پر قسم اٹھاتے ہیں، بات بات پر وہ اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، چاہے کیسی ہی قسم کیوں نہ ہو، اپنا مال بیچنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسمیں بھی اٹھا لیتے ہیں.
ایک تو ہے لغو قسم اٹھانا، جیسے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ دیکھیں قسموں کی بھی دو قسمیں ہیں نا یہاں پر کہ قسم اٹھانا۔ ایک تو ہے تین قسمیں، بلکہ ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر قسم اٹھانا، جس کی شریعت کے اندر اجازت ہے کہ کسی کی جان بچانے کے لیے یا کسی کی اصلاح کرنے کے لیے یا کوئی ایسا گواہی کے طور پر یا کوئی مدعا وغیرہ ہو تو وہاں پر قسم اٹھائی جاتی ہے، وہاں پر قسم اٹھائی جاتی ہے اور اٹھانا لازمی بھی ہے۔ اگر نہیں اٹھائے گا تو پھر گناہ گار ہوگا۔ اور دوسری جگہ قسم اٹھانی، یہ جھوٹی بندہ قسم اٹھاتا ہے۔ اور ایک تیسری قسم کی قسم ہے جو لغو قسم کہلاتی ہے کہ بندہ ایسے بس بات بات پہ قسم اٹھاتا رہتا ہے، آپس میں گفتگو بھی کر رہا ہو تو پھر بھی وہ قسم اٹھا رہا ہوتا ہے بار بار لفظ اللہ کی یا کسی بھی چیز کی۔ تو یہ تین قسمیں ہیں، جس میں لغو قسم کی جو قسم ہے اس پر تو کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور پہلی قسم جو ہے اس پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن ہاں اگر کوئی جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے تجارت کے اندر یا ویسے ہی، تو اس پر پھر پکڑ ہے آخرت کے اندر، جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر بھی فرمایا ہے اس آیت کے اندر، اگلی آیت کے اندر، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لغو قسم پر مواخذہ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جب تم جھوٹی قسمیں کھاتے ہو اس پر مواخذہ ضرور ہے، اس پر مواخذہ ضرور ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قسم جب بھی اٹھائی جائے اللہ کی ذات کی اٹھائی جائے، اللہ کے ذات کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا قطعاً جائز نہیں ہے۔ جس طرح کہ ہمارے معاشرے کا ایک دستور بنا ہوا ہے، تیری ماں کی قسم، میری ماں کی قسم، میرے باپ کی قسم، تیرے فلاں کی قسم، تیری اولاد کی قسم، اور پھر یہ لغو قسمیں ہیں۔ یہ لغو قسم دیکھیں اللہ کی ذات کی، وہ بھی اس وقت مجبوری کی حالت میں اٹھانے کا حکم ہے، ورنہ اللہ کی قسم اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر بندہ قسم توڑ لیتا ہے، قسم اٹھا لی کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، پھر اس نے اگر وہ کام کر لیا تو اس پر اس کے ساتھ اس کا کفارہ کیا آئے گا اس کے اوپر؟ یا اس نے قسم اٹھائی کہ میں فلاں جگہ پر نہیں جاؤں گا یا فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، اور اس نے پھر وہ فلاں چیز کھا لی یا فلاں جگہ پر چلا گیا، تو اس کا کیا ہے؟ تو اس کا پھر کفارہ ہے۔ اس کا پھر کیا ہے؟ کفارہ ہے کہ وہ تین جو ہے وہ تین آدمیوں کے برابر جو سنے ہے، تین آدمیوں کے برابر جو ہے وہ صدقہ کرے گا، تین آدمیوں کے کھانے کا، 3 دن کے کھانے کا جو ہے وہ کیا کرے گا؟ صدقہ کرے گا، اور استغفار کرتا رہے گا، اور استغفار کرتا رہے گا، استغفار کی کثرت کرتا رہے گا۔ یہ اس کا کفارہ ہے، قسم اٹھانے کا کفارہ ہے۔ بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ حتی الامکان بچنا چاہیے قسم اٹھانے سے، ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ تم نیکی کے کام کرو اور ڈرو اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اور لوگوں کے درمیان جو ہے فیما بین الناس جو ہے وہ اصلاح کے معاملے میں بھی قسم اٹھانے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو حتی الامکان بچاؤ۔ ہاں جہاں ضرورت ہے قاضی کہیں قسم اٹھانے کا تو پھر وہاں پر قسم اٹھانی چاہیے، وہاں پر قسم اٹھانے سے پھر گریزہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح کسی کی جان بچانے کے لیے تو وہاں پر بھی قسم اٹھانی چاہیے۔ تو قسم جو ہے وہ اللہ کے کسی بھی نام سے اٹھائی جا سکتی ہے۔ میں نے بتایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے، یہ شرک کے دائرے کے اندر آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی قرآن کو پڑھنے اور اس کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں قرآن کی تلاوت کیا کریں، قرآن کو پڑھا کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، تفسیر کے ساتھ پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے سینوں میں قرآن کی محبت کو اتارے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی جو ہے جس کا دار و مدار اس قرآن پر ہے، اللہ تعالیٰ کامیاب بنائے، اللہ تعالیٰ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کی ساری زندگی جو ہے وہ قرآن کے مطابق گزارنے کی توفیق
توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میرے پیاروں کو بھی صحت یابی والی زندگی دے، عافیت والی زندگی دے، ایمان والی زندگی دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پیاروں کو بھی صحت یابی والی زندگی دے، عافیت والی زندگی دے، ایمان والی زندگی دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی پیارے بیمار ہیں سب کو صحت یابی والی زندگی ملے، دنیاوی اور اخروی ذلت و رسوائی سے اللہ کی ذاتی حفاظت فرمائے، اسی طرح محتاجی اور معذوری سے بھی اللہ کی ذاتی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔